نماز کو شروع کرنے کے لیے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو چند باتیں تکبیر تحریمہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جو نماز شروع کرنے کے لیے نیت کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جن نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، جیسے فرائض ہیں ان میں قیام فرض ہے، تو ان میں تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ یعنی نوافل اور سنت جو ہے وہ بیٹھ کر انسان پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر تکبیر کہی جا سکتی ہے، لیکن جو فرائض ہیں، فرض جو فجر کے، ظہر کے، عصر کے، مغرب اور عشاء کے، ان میں چونکہ کھڑے ہونا، قیام کرنا فرض ہے تو تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر ہی کہی جائے گی۔ ایک انسان آیا، اس نے دیکھا کہ امام رکوع کے اندر ہے اور وہ جلدی سے تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع کے اندر چلا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اتنا جھک گیا کہ اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ سکتے تھے تو اس کی وہ تکبیر نہیں ہوئی، اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر جو ہے امام سے پہلے ختم کیا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ جب انسان نماز امام کے ساتھ شروع کرتا ہے تو امام جب اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد اللہ اکبر کہیں۔ امام کے ساتھ آپ نے تکبیر شروع کی اور امام نے آواز کو تھوڑا لمبا کیا اور آپ نے امام سے پہلے تکبیر کو ختم کر دیا، اب امام کی تکبیر ختم نہیں ہوئی تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر انسان کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں نے تکبیر امام سے پہلے کہی ہے یا بعد میں کہی ہے تو پھر اس میں جو ہے غالب گمان کا خیال کیا جائے گا کہ اگر تو اس کا غالب گمان ہے کہ اس نے امام سے پہلے تکبیر کو ختم کر لیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس کا گمان ہے کہ اس نے امام کے بعد تکبیر کہی ہے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ جو ہے تکبیر نماز کو قطع کر دے، توڑ دے اور تکبیر دوبارہ کہے تاکہ نماز کے اندر کوئی انسان کے ذہن کے اندر کوئی وسوسہ باقی نہ رہے۔ اچھا، اب ایک اور تکبیر کے حوالے سے، کوئی شخص گونگا ہے تو وہ تکبیر کیسے کہے گا؟ تو جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو تو اس پر تلفظ واجب نہیں ہے، دل میں ارادہ ہی کافی ہے۔ یعنی وہ زبان سے نہ بھی کہے تو اگر وہ دل کے اندر ارادہ کر لیتا ہے تو تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ اچھا، اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کی جگہ اور الفاظ کہے تو کیا نماز شروع ہو جائے گی؟ یاد رکھیے، اللہ اکبر کی جگہ اور لفظ جو خاص تعظیم الہی کے ہیں، مثلا اللہ اجل، اللہ اعظم، یا اللہ کبیر، یا اللہ الاکبر، یا اللہ الکبیر، یا الرحمن اکبر، یا اللہ الہ، یا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ، یا الحمدللہ، یا لا الہ غیرہ، یا تبارک اللہ وغیرہ الفاظ تعظیمی کہے تو ان سے نماز کی ابتدا تو ہو جائے گی، مگر یہ تبدیلی جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو ناپسند رکھا ہے، شریعت نے اس کو ناپسند رکھا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی الفاظ کہے، یعنی جس میں دعا کے یا حاجت کی طلب کے الفاظ ہیں، اگر وہ الفاظ کہے جیسے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، تو ان الفاظ کے ساتھ اگر تکبیر کہی تو انسان کی تکبیر نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور لفظ جو ہے اللہ اکبر کو کہتے ہوئے تلفظ کے حوالے سے یہ مسئلہ بڑا اشد ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے کہ اللہ اکبر کا جو حمزہ ہے اس پر صرف زبر ہے، اگر کوئی اس پر کھڑا زبر کہہ دیتا ہے جیسے اللہ تو انسان کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اکبر ہے، اکبار با کے بعد اگر کوئی اس کو لمبا کر دیتا ہے تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو پتہ ہو کہ ان کا معنی، کیونکہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں یا اکبار کہتے ہیں تو ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی جو ہے معنی سمجھتے ہوئے ایسا کہتا ہے تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تکبیر تحریمہ کی جو فضیلت ہے وہ بے شمار احادیث کے اندر ہے، تو تکبیر تحریمہ کی فضیلت کب تک انسان کو میسر آتی ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ جب انسان کو پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو وہ ایسا سمجھے کہ اسے تکبیر تحریمہ کی فضیلت میسر آ گئی۔